آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی نا۔ اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک محدود نہیں کرتا، آپ اور لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ واحد ملک ہے دنیا کا جس نے کیٹیگری بنائی نان فائلر، 32% تک ٹیکس ہے، انکم ٹیکس، جس سے کچھ بھی کلیکٹ نہیں ہوتا، صرف وہ بیچارے جو نوکری کرتے جو اور جو پیسہ چھپا نہیں سکتے، حکومت کی پرائیویٹ نوکری، وہ بیچارے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور کوئی ادا نہیں کرتا۔ آپ پارلیمان سے نکلتے ہیں، کروڑوں کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، اربوں کے گھر میں رہتے ہیں، کروڑوں کا مہینے کا خرچہ ہے، پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ کرپشن تو وہیں آپ کو مل جائے گی نا۔ اور صرف یہ بات میں پارلیمان تک محدود نہیں کرتا، آپ اور لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، گاڑیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا یہ لوگ ٹیکس ادا کرتے؟ اور واحد ملک ہے دنیا کا جس نے کیٹیگری بنائی نان فائلر۔ نان فائلر کیٹیگری ہے، وہ آدمی کہتا ہے یار میں آپ کا قانون نہیں مانتا ہوں، میں بالکل آپ کے قانون پہ کوئی یقین ہی نہیں رکھتا ہوں، نہیں دوں گا ٹیکس، جو مرضی کر لو۔ ہم کہتے ہیں تم نان فائلر بن جاؤ، اور جب گاڑی لوگے تو 10,000 روپے فالتو دے دینا۔ تو پھر میں نے چند سال پہلے کہا وزیر خزانہ کو، مجھے بھی نان فائلر بنا دیں یار، میں بھی بننا چاہتا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں جی کیسے؟ یہ کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے ملک کے مسائل کا، کوئی موضوعاتی حل نہیں ہے، کوئی ایسا ایک فیصلہ نہیں ہے جس سے ملک میں موضوع آ جائے گا سب مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی فیصلے، چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ کو کرنے پڑیں گے۔ شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ ٹیکس ادا کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ پہلے آپ کہیں جی کچھ مجھے کام کر کے دکھاؤ، میری سڑک بناؤ، پھر ٹیکس ادا کروں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ٹیکس ادا کرتے ہیں، پھر حکومت سے پوچھتے ہیں کہ میرا پیسہ کہاں پر گیا۔ اس لیے یہ بنیادی فیصلے ہیں، آئین کی پاسداری، ٹیکس کی ادائیگی، سب کے لیے۔ یہ چیزیں جب تک ہم نہیں کریں گے، یہ ایسے فیصلے ہیں، اور ہم سب کو اب سوچنا پڑے گا۔ آپ یقین کریں، ایک واٹر پالیسی بنی اس ملک کے اندر، آپ وہ پڑھ لیں، اس کے اندر ڈیم نام کا لفظ نہیں ہے، ہم اس میں ڈیم کا لفظ نہیں لکھ سکے۔ یہ جو ملک پانی کی شارٹیج فیس کر رہا ہو وہ ڈیم نہیں بنا سکتا۔ کیسے؟ کہاں پر آپ ذخیرہ کریں گے پانی کو؟ کل جب پانی کی شارٹیج ہوگی پھر سب بیٹھے ہوں گے جی ہم تو ڈیم نہیں بنائے تھے، بڑا ظلم ہو گیا ملک کے ساتھ، اور کل ہوگی شارٹیج۔ دوسرے ملک کے لوگ ہنستے ہیں کہ ایک ملک کو شارٹیج نظر آ رہی ہے اور وہ ملک تازہ پانی سمندر میں پھینک رہا ہے، اس کو ذخیرہ بنانے کی کوئی سوچ نہیں ہے۔ یہ باتیں جب تک پبلک ڈسکورس کا حصہ نہیں بنے گی، خرابیاں ایک دن میں نہیں آتی، یہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن انتہا کو پہنچتی ہیں۔ یا آپ کے سامنے آپ نے سوشل پیرامیٹرز بھی دیکھے، آپ نے اکنامک پیرامیٹرز بھی دیکھے، آپ نے پروڈکشن کے پیرامیٹرز بھی دیکھے، سب میں زوال آیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی سکسیس سٹوری پاکستان میں نہیں ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ 23 کروڑ کا ملک ہے، مجھے کوئی سکسیس سٹوری بتا دیں۔ ہم حبیب یونیورسٹی میں کھڑے، ایسی ہزاروں یونیورسٹیاں پاکستان میں ہونی چاہیے تھی، کیوں نہیں ہے؟ ایسے ادارے بہت سے ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہے۔ کیا ہم نے وسائل کا صحیح استعمال کیا؟ کیا ہم نے وسائل کو صحیح جگہ پر لگایا؟ یہ سب ذمہ داریاں ہم سب جو اقتدار میں رہے ان کی ہیں۔ اس سے زیادہ مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ آج احساس نہیں ہے، آج کسی کو احساس نہیں کہ ہمارا ملک کہاں پر کھڑا ہے۔ سرداری صاحب کی کابینہ بزنس ایز یوزول کام کرتی ہے، جس ملک کے یہ حالات ہو کابینہ 24 گھنٹے کام کرے، کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرے، مسائل کی بات کرے۔ اس طرح ملک کے معاملات تو اب نہیں چل سکتے۔ تو میرا جو دعویٰ ہے یا تجربہ ہے، میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سیاسی نظام میں صلاحیت نہیں ہے اس ملک کے معاملات کو حل کرنے کی۔
سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، اس نظام کے ساتھ ہوا، اس نظام نے ان حرکتوں نے، ان باتوں نے یہ صلاحیت ختم کر دی ہے ہمارے سیاسی نظام میں ملک کے چیلنجز کو فیس کرنے کی۔ ہم آسان حل ڈھونڈتے ہیں، فیصلہ نہ کرو۔ سب سے آسان حل ہمارے پاس یہ ہے، فیصلہ نہ کرو، بس بیٹھے رہو، اگلی حکومت دیکھ لے گی۔ اس کی آپٹکس بڑے خراب ہیں۔ جو حکومتیں آپٹکس دیکھتی ہیں، جو ملک آپٹکس دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ترقی جو دیتے ہیں ہمیشہ مشکل فیصلے کرتے ہیں۔ مشکل فیصلے سے ترقی آتی ہے، آسان فیصلہ تو ہر ایک کر لیتا ہے، اس کے اثرات بڑے کم ہوتے ہیں۔ تو آج جو مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ سیاست دیوالیہ ہو چکی ہے، اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ کے مسائل اتنے پیچیدہ ہیں، اور میں نے پہلے کہا سب سے بڑی بات جو انڈیکیٹر ہے کہ آج نوجوان باہر کا رخ کر رہے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ صاحب نے ایک بچی کا ذکر کیا، پچھلے ہفتے لیبیا کے پاس ایک کشتی ڈوبی، 6 لڑکے میرے حلقے کے تھے، 2 وفات پا گئے۔ یہ حالات ہے کہ نوجوان آج ملک چھوڑنے کے راستے ڈھونڈتا ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ آج کیا اس ملک کے سیاستدانوں کو پرواہ ہے کہ ہم ان کو کوئی مستقبل دے سکیں، ان سے ڈائیلاگ کریٹ کر سکیں؟ سارے سیاستدان میرے سمیت روز ٹی وی پروگراموں میں ہوتے ہیں۔ کیا ہم نے کوئی بات کی کہ ہم نوجوان کے مسائل کیسے حل کریں گے، ملک کی معیشت کیسے بہتر کریں گے؟ کسی سیاسی لیڈر سے آپ نے یہ بات سنی ہے؟ آج امتحان جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہے، امتحان عمران خان صاحب کا ہے، امتحان آصف زرداری صاحب کا ہے، امتحان فضل الرحمان صاحب کا ہے۔ ان کو جاگنا پڑے گا۔ کیا یہ بیٹھ کر ملک کے مسائل کی بات نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم سب نے اپنی صلاحیت کا اظہار کر چکے ہیں۔ سال پہلے عمران خان صاحب حکومت میں تھے، اس وقت پوری اپوزیشن حکومت میں ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں جو حکومت تھی وہ گئی، اپوزیشن اقتدار میں آ گئی، سب نے اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر دیا ہے۔ کیا مسائل حل کر سکیں؟ تو آج ملک کی یہ توقع ہے، نوجوان کی یہ توقع ہے کہ یہ سیاسی لیڈر مل کر بیٹھیں اور ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ کسی ایک جماعت کے اندر صلاحیت یا قابلیت یا اہلیت یا نیت بھی نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سب مل کر بھی شاید نہ کر سکے، لیکن کوشش تو کی جائے، کوشش تو کرنی ہے۔ ملک تو سب کا ایک ہی ہے۔ ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، دیگر چیزوں کی، یہ سب چیزیں ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ جب تک ہم بنیاد کو درست نہیں کریں گے، جب تک ہم سیاست کو نفرت سے باہر نہیں کریں گے، سیاست کو دشمنی نہیں بنائیں گے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے، تو ملک کیسے چلے گا؟ تو آج ان سب حضرات کو بیٹھنا پڑے گا، ورنہ اس ملک کا نوجوان ان کو نہیں بخشے گا، یہ ملک ان کو معاف نہیں کرے گا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ چوائس نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے اس ملک کے سیاسی لیڈروں کی کہ آپ نے جو ایک دوسرے پہ الزامات لگانے، آپ اشرے ہو گئے ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ سب کو موقع ملے دوسرے کو پکڑ کے اندر کر دیتے، کوئی کر سکا ہے؟ تو آج یہ بات نہیں بکے گی کہ آپ اس پہ الزام لگائیں، وہ آپ پہ الزام لگائیں۔ آج آپ نے بات ملک کی کرنی ہے، اس مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے، اور وہ ابتدا ہوگی، وہ معاملہ چلتا رہے گا۔ یہ لمبا سفر ہے، یہ چند دنوں، چند ہفتوں، چند مہینوں کی، چند سالوں کی بات نہیں ہے۔ ہمیں آج اپنے ملک کے عوام کو حقیقت بتانی ہوگی کہ یہ لمبا سفر ہے، اس میں ہم سب نے بوجھ برداشت کرنا ہے، تکلیف برداشت کرنی ہے،
اور تکلیف جب بھی آتی ہے غریب آدمی ہی